وہ ایک فراخ کمرہ تھا، 2 دیے جل رہے تھے اور وہاں 12-13 جوان لڑکیاں اور 3-4 عورتیں تھیں۔ وہ بھی جوان عورتیں تھیں۔ ایک عورت بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ مرد 2 ہی تھے جو ابی ریحان کو اندر لے گئے تھے اور ایک بوڑھا تھا۔ انہیں دیکھو، ایک آدمی نے ابی ریحان سے کہا، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ان عربوں کی بیٹیاں ہیں جو مریدہ میں رہتے تھے۔ ان میں سے کسی کے بھائی مارے گئے ہیں اور بعض کے باپ۔ ہماری چند ایک لڑکیاں کافروں کے ہاتھ چڑھ گئی ہیں۔ انہیں ہم بڑی مشکل سے نکال کر لائے تھے اور یہاں آ چھپے ہیں۔ یہ کس کے گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں؟ بوڑھے عرب نے کہا، یہاں کفار بغاوت کی تیاری کرتے ہیں۔ محمد بن عبد الجبار چھلاوا بنا رہا، مگر قرطبہ والوں نے یہاں کی فوج میں اضافہ نہ کیا۔ امیر مریدہ نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہاں کیا طوفان اٹھ رہا ہے۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں، ابی ریحان نے کہا۔ باہر کی صورتحال سے تم لوگ شاید واقف نہیں، ایک آدمی نے کہا، ہمیں کچھ خبر نہیں باہر کیا ہو رہا ہے۔ تم جانتے ہو کتنے دن گزر گئے ہیں، ہم کیڑوں مکوڑوں کی طرح زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہیں۔ ہم اپنی اس عزت کو بچا کر نکلنا چاہتے ہیں۔ میں اکیلا نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، ابی ریحان نے کہا، لیکن یہ لڑکیاں اب میرا مسئلہ بھی ہیں۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ باہر کی صورتحال یہ ہے کہ محمد بن عبد الجبار مریدہ کا آزاد بادشاہ بن گیا ہے اور عیسائیوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ عیسائیوں کے 2 بہت بڑے پیشوا ایلوگئیس اور ایلیارو اس کے ساتھ ہیں۔ آج کی اطلاع یہ ہے کہ قرطبہ کی فوج مریدہ کی طرف آ رہی ہے اور مریدہ کا محاصرہ ہوگا۔ شہر کا بچہ بچہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس صورت میں محاصرہ شاید کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک عیسائی نے آ کر ہمیں کہا کہ جو ان کا ساتھ دے گا اسے قرطبہ کی فوج کو شکست دے کر آزاد کر دیا جائے گا، اور جو ساتھ نہ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ صرف 3 سپاہی عیسائی کمانڈر کے ساتھ گئے، باقی سب نے انکار کر دیا۔ میں چوتھا تھا۔ میں اس ارادے سے ان کا ساتھ دینے پر رضامند ہوا کہ فرار کا موقع پیدا کروں گا۔ وہ میں نے پیدا کر لیا اور نکل آیا۔ چھپنے کی یہی وجہ تھی۔ تمہیں میں بدروہیں سمجھ رہا تھا، اب ہم بدروہیں ہی بنیں گے۔ بوڑھے نے کہا، بادشاہوں کی کوتاہیوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ محترم بزرگوار، ابی ریحان نے کہا، یہ آپ کے اپنے کیے کی سزا ہے۔ یہاں جتنے عرب مسلمان رہتے تھے وہ سب اپنے آپ کو عیسائیوں کا بادشاہ سمجھتے تھے، اور عیسائیوں کے ساتھ آپ لوگوں کا سلوک ایسا تھا جیسے یہ لوگ حقیر اور قابل نفرت تھے۔ آپ مسجد میں جا کر نمازیں پڑھنے کو ہی اسلام سمجھتے اور کہتے ہیں کہ آپ خدا کے قریب ہو گئے ہیں، مگر آپ اسلام کے اس اصول کی خلاف ورزی کرتے رہے کہ خدا ان کے ساتھ محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آپ نے نومسلموں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا۔ آپ کو خیال نہ آیا کہ محکوم کے جذبات کے ساتھ جب حاکم مذاق کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن محکوم بھڑک کر شعلہ بن جاتے ہیں۔ اب یہ شعلے آپ کو جلا رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنے ہاتھوں تیار کیے ہوئے دوزخ میں جل رہے ہیں۔ لیکن اس وقت ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اللہ کرے ہماری فوج آ جائے اور مریدہ کو محاصرے میں لے لے، مگر مجھے امید نہیں کہ ہماری فوج اتنی جلدی شہر میں داخل ہو سکے گی، کیونکہ تمام شہری لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ اندر سے کوئی دروازہ کھول دے۔ مجھے یہ خطرہ بھی نظر آ رہا ہے کہ باغی ہمارے ان سپاہیوں کو قتل کر دیں گے جنہیں انہوں نے قید میں بٹھا رکھا ہے۔ یہ قربانی دینی ہی پڑے گی، ایک آدمی نے کہا۔ کیا تم اندر سے دروازہ کھولنے یا اپنی فوج کو کسی قسم کی مدد دینے کا کوئی طریقہ سوچ سکتے ہو؟ تم عسکری ہو، کمانڈر ہو، تم بہت کچھ جانتے ہو۔ میں صرف عسکری نہیں، چھاپا مار بھی ہوں، ابی ریحان نے کہا۔ لیکن ان لڑکیوں کی موجودگی میں ہمیں ان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر یہ نہ ہوتی، اگر ہم لڑکیاں ہیں تو ہمارے جسم مفلوج تو نہیں؟ ایک نوجوان لڑکی نے کہا، تم ہمیں سپاہیوں کی طرح لڑانا چاہو گے تو ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ ہم بھاگ کر یہاں اس لیے چھپی بیٹھی ہیں کہ دشمن کی تعداد سیلاب جیسی ہے، ایک اور لڑکی نے کہا۔ اگر مقابلہ فردن فردن ہوتا تو رب ذوالجلال کی قسم ہم بھاگنے کی نہ سوچتی۔ تم کوئی ترکیب سوچو کمانڈر۔
ہمیں سپاہی سمجھو، ہماری عزت اور عفت کی نہ سوچو۔ یہیں رہو، ابی ریحان نے کہا۔ اگر خبر صحیح ہے تو آج رات مریدہ کو محاصرے میں آ جانا چاہیے۔ مجھے سوچنے دو، تم لوگوں کے پاس ہتھیار کیا کیا ہیں؟ 4 برچھیاں ہیں، اسے جواب ملا۔ 9 تلواریں ہیں، کچھ خنجر بھی ہیں، اور 3 کمانیں اور بہت سے تیر ہیں۔ بہت ہے، ابی ریحان نے کہا۔ عیسائی اپنی بیٹیوں کو زمین کے نیچے راتوں کو دشمن کی خوابگاہوں میں اور انہیں حسین فریب بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ میں تمہیں سپاہی بنا کر لڑاؤں گا، یہی اسلام کی شان ہے۔ اسلام کی بیٹی دشمن کے سامنے ناچ کر اسے مسحور نہیں کرتی، وہ تلوار کی چمک اور وار کی پھرتی سے دشمن کو گھٹنوں بٹھا دیتی ہے۔ تیار رہنا میری بہنوں، اور کچھ دن اور بھوکا رہنے کے لیے بھی تیار رہو۔ محاصرہ اسی رات ہو گیا۔ اس رات مریدہ شہر نے آنکھ بھی نہ جھپکی۔ سورج غروب ہوتے ہی خبریں آنے لگی تھیں کہ قرطبہ کی فوج قریب آ رہی ہے۔ لوگ گھروں میں اناج وغیرہ جمع کر رہے تھے تاکہ قحط کی صورت پیدا نہ ہو۔ شہر کے بڑے دروازے 4 تھے جنہیں اندر سے مضبوطی سے بند کر دیا گیا تھا۔ ہر وہ آدمی جو ہتھیار اٹھا سکتا تھا لڑنے کے لیے تیار تھا۔ ایک ایک آدمی نے تیروں سے بھری ہوئی 3 4 ترکشیں اپنے ساتھ رکھ لی تھیں۔ شہر کی دیوار کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ لیے تھے اور لکڑیاں جنہیں جلا کر اس صورت میں نیچے پھینکنا تھا جب قرطبہ کے سپاہی دیوار کے قریب آ جائیں، یا سرنگ لگانے کی کوشش کریں، یا سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھیں۔ ابلتا ہوا پانی پھینکنے کا بھی انتظام کر لیا گیا تھا۔ ہر دروازے کے اندر بہت سی نفری کو تیروں اور برچھیوں کے ساتھ تیار رہنا تھا تاکہ دروازہ ٹوٹ جائے تو حملہ آوروں کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ اس طرح محاصرہ کرنے والوں کو دیوار سے دور رکھنے کا پورا انتظام کر لیا گیا تھا۔ سالار عبد الرؤف کے دستوں سے سالار اعلیٰ عبید اللہ بن عبداللہ کے دستے مریدہ سے کچھ دور مل گئے تھے اور کمان سالار اعلیٰ عبید اللہ نے لے لی تھی۔ عبید اللہ نے فوج کو ترتیب میں پھیلا دیا اور اس نے کسانوں اور مسافروں کے لباس میں چند آدمی آگے بھیج دیے تھے کہ مریدہ کی فوج اگر باہر آ کر لڑنے کے لیے تیار ہو تو اطلاع دیں۔ عبید اللہ کو یہی اطلاعیں مل رہی تھیں کہ شہر سے باہر فوج کا نام و نشان نہیں ملتا۔ میرے دوستوں، عبید اللہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اگر مریدہ کے باغیوں میں ذرا سی بھی جنگی سوجھ بوجھ ہوتی تو وہ ہمیں شہر سے دور آ کر روکتے اور لڑائی کو تول دیتے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہیں پتہ نہ چلا ہو کہ ہماری فوج آ رہی ہے۔ وہ کم عقل معلوم ہوتے ہیں، یا انہوں نے شہر کے دفاع کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ وہ محصور ہو کر لڑنا بہتر سمجھتے ہیں۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ نے اپنی فوج کو اور زیادہ پھیلا دیا اور ہراول کا دستہ زیادہ مضبوط رکھا تاکہ گھات کی صورت میں جم کے مقابلہ کر سکے، مگر فوج جوں جوں آگے بڑھتی گئی گھات یا مقابلے کے خدشے ختم ہوتے گئے۔ رات کا وقت تھا، ٹھنڈے جھکڑ چل رہے تھے، مگر فوج بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ مریدہ کی دیوار پر مشعلیں نظر آنے لگیں۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ نے سالار عبد الرؤف کو حکم دیا کہ وہ اپنے دستوں کی پیش قدمی تیز کر دے اور شہر کو محاصرے میں لے لے۔ اس نے حاجب عبد الکریم سے کہا کہ وہ اپنے دستوں سے محاصرے کے عقب میں خیال رکھے۔ رات کے پہلے پہر مریدہ کی دیوار کے اوپر سے شور اٹھا، دشمن آ گیا ہے، شہر کا محاصرہ ہو گیا ہے، خبردار، ہوشیار۔ اور دیوار سے قرطبہ کی فوجوں پر تیر کی بوچھاڑیں چلنے لگیں، لیکن فوج تیروں کی ضد سے باہر تھی۔ سالار عبید اللہ نے بلند آواز سے اعلان کرائے، ہم مریدہ کے باغیوں کو معافی کا موقع دیتے ہیں۔ شہر کے دروازے کھول دو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے، کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ہمت کرو مسلمانوں، دیوار کی اوپر سے جواب آیا، آگے آؤ اور دروازے کھول لو۔ ایک کمانڈر صدر دروازے کے قریب چلا گیا اور اس نے بلند آواز سے کہا، امیر انلس محاصرے کی کمان کر رہے ہیں، اگر ہتھیار نہیں ڈالو گے۔ وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ 4-5 تیر اوپر سے اس کے جسم میں اتر گئے۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ نے جب دیکھا کہ مریدہ کے باغی ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تو اس نے حکم دے دیا کہ دروازوں پر ہلہ بولا جائے، مگر باغیوں نے اوپر سے جلتی ہوئی لکڑیاں اور دہکتے ہوئے انگارے پھینکے۔ پہلے حلے میں جو آدمی آگے گئے وہ جھلسے ہوئے واپس آئے۔ عبید اللہ شہر سے واقف تھا، اس نے 2 بڑی منجنیقیں تیار کیں
اور شہر میں پتھر پھینکنے کا حکم دے دیا۔ دیوار پر اتنا زیادہ شور تھا کہ کھنڈر میں چھپے ہوئے لوگوں نے بھی سن لیا۔ ابی ریحان کو شہر کے دروازوں سے اچھی طرح واقفیت تھی۔ وہ ایک برچھی اور ایک تلوار لے کر باہر نکل گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دروازوں کے اندر دفاع کا کیا انتظام ہے۔ اب اسے پکڑے جانے کا ڈر نہیں تھا۔ ہر طرف بھاگ دوڑ تھی۔ لوگ بھاگتے دوڑتے ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے تھے۔ کوئی کسی سے پوچھتا نہیں تھا کہ وہ کہاں دوڑا جا رہا ہے۔ ابی ریحان منہ اور سر پر چادر لپیٹ کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ وہ چاروں دروازوں تک گیا۔ اس نے دیکھا کہ ہر دروازے کے اندر بہت سی نفری موجود ہے اور اندر سے کوئی بھی دروازہ کھولنا ممکن نہیں۔ وہ قرطبہ کی فوج کے خلاف نعرے لگاتا اور مسلمان کو گالیاں دیتا دیوار پر چلا گیا۔ وہاں شہریوں کا اتنا ہجوم تھا کہ کھڑا ہونے کو جگہ نہ تھی۔ یہ لوگ باہر کو تیر چلا رہے تھے۔ اس کے قریب قرطبہ کی منجنیقوں کا پھینکا ہوا ایک وزنی پتھر اندر گرنے کے بجائے دیوار پر لگا اور 10-12 آدمی اس کی ضد میں آ کر دیوار کی اندر کی طرف گرے۔ 2-3 دیوار کے اوپر ہی مر گئے۔ ابی ریحان مایوس واپس آ گیا۔ اس نے کھنڈر میں چھپے ہوئے آدمیوں کو بتایا کہ رات کے اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ باہر کیا حال ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی فوج کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھولے گا، خواہ اسے جان کی بازی لگانی پڑے۔ صبح طلوع ہوئی تو وہ پھر باہر نکل گیا۔ اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنی فوج کو دیکھا۔ شہر والوں کے کھیت دیوار کے باہر تھے۔ فصل لہلہا رہے تھے۔ شہر کے بعض آدمیوں کے پھلوں کے باغ تھے۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ نے حکم دیا کہ تمام فصل کاٹ دی جائے۔ سینکڑوں سپاہی تلواروں سے فصلیں کاٹنے لگے اور انہیں گھوڑوں کو کھلانے کے لیے اکٹھا کرنے لگے۔ پھلدار درخت بھی کلہاڑیوں سے کاٹ دیے گئے۔ ابی ریحان نے دیکھا کہ قرطبہ کے فوج کے آدمی دیوار میں سرنگ لگانے کو بڑھتے تھے۔ تیر اندازوں کو اکٹھا کر لیا گیا تھا۔ وہ دیوار کے اوپر تیر پھینکتے تھے تاکہ اوپر والے سر نہ اٹھا سکیں اور سرنگ لگانے والے دیوار تک پہنچ جائیں، لیکن باغی بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ قرطبہ کی فوج چاروں دروازوں پر ہلے بول رہی تھی، لیکن ہر دروازے پر برج تھے جہاں سے پھینکتے ہوئے تیر اور برچھیاں ہلہ بولنے والوں کو لہو لہان کر کے پیچھے دھکیل دیتی تھی۔ ابی ریحان کو کوئی بھی پہچان نہ سکا۔ وہ دیوار سے اتر آیا۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی تھی۔ اسے کاغذ اور قلم کی ضرورت تھی۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا۔ ابی ریحان نے اسے کہا کہ 3-4 کاغذ، قلم اور سیاہی چاہیے، کمانڈر کو ضرورت ہے۔ وہاں تو لوگ خون دینے کو تیار تھے۔ اس عورت نے فوراً کاغذ، قلم اور سیاہی دے دی۔ ابی ریحان ادھر ادھر کے چکر کاٹتا کھنڈر کے ارد گرد کے کھڈ نالوں میں چلا گیا اور کھنڈر میں پہنچ گیا۔ اس نے کاغذ، قلم اور سیاہی ان آدمیوں کو دی جو کھنڈر میں چھپے ہوئے تھے، اور ان سے 3 کاغذوں پر ایک ہی تحریر لکھوائی: جنوبی دروازے سے فوج ہٹا لیں اور زیادہ زور صدر دروازے پر رکھیں۔ باغی جنوبی دروازے سے توجہ ہٹا لیں گے۔ رات کو ہم جنوبی دروازہ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ اس تحریر کے نیچے اس نے اپنا نام اور عہدہ لکھوایا اور تینوں کاغذ تہیا کر کے ایک ایک کاغذ 3 تیروں پر لپیٹا اور ان پر دھاگا لپیٹ دیا۔ ہر تیر کے ساتھ اس نے چھوٹا سا کپڑا باندھ دیا جو نشانی تھی کہ اس تیر کے ساتھ پیغام ہے۔ وہ تینوں تیر ترکش میں ڈال کر اور کمان اٹھا کر کھنڈر سے نکل گیا۔ وہ کھڈنالوں سے اس طرح نکلا کہ اسے کوئی پہچان نہ سکا۔ وہ دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ محاصرے میں لڑنے والے شہری ہیں، فوجی نہیں۔ ان پر کمان کرنے والا کوئی نہ تھا، نہ انہیں کسی کے زیر کمان لڑنے کا تجربہ تھا۔ وہ منہ سر چادر میں لپیٹے ہوئے دیوار پر گیا تو اس ہجوم کا حصہ بن گیا۔ وہ جنوب کی طرف گیا اور پیغام والا ایک تیر نکالا۔ کمان بڑی مضبوط تھی۔ اس نے کمان کو ایسے زاویے پر رکھا کہ تیر دور جا سکے۔ کمان کو جس قدر کھینچ سکتا تھا کھینچا اور تیر چھوڑ دیا۔ یہ تیر ان تیروں میں شامل ہو گیا جو اوپر سے چھوڑے جا رہے تھے۔ وہ اپنے تیر کو دیکھتا رہا۔ سب سے دور فوج کے درمیان گرا تھا۔ ابی ریحان وہاں سے ہٹا اور دیوار کے اوپر کچھ دور جا کر پیغام والا دوسرا تیر چھوڑا۔ پھر وہاں سے کہیں اور چلا گیا
اور تیسرا تیر چھوڑ دیا۔ ان تینوں میں سے ایک تیر سالار عبدالرؤف تک پہنچا۔ یہ ایک سپاہی نے اٹھا کر اپنے کمانڈر کو دیا تھا۔ سالار عبدالرؤف یہ پیغام سالار اعلیٰ عبید اللہ کے پاس لے گیا۔ عبید اللہ نے کہا کہ یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دھوکہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جنوبی دروازہ خالی چھوڑ دیا تو باغی باہر آ کر ہم پر حملہ کریں گے۔ سالار عبدالرؤف نے کہا اگر ایسے ہوا تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ باغی باہر آ گئے تو ہم انہیں اندر نہیں جانے دیں گے، اندر ہم ہی جائیں گے۔ دوسرا دھوکہ یہ ہو سکتا ہے کہ سالار اعلیٰ عبید اللہ نے کہا دروازہ کھلا دیکھ کر ہم اندر چلے گئے تو ہو سکتا ہے باغی گھات میں ہو، ہمیں دروازہ کھلا چاہیے۔ سالار عبدالرؤف نے کہا میرا ایک دستہ تو سیلاب کی طرح اندر چلا جائے گا، ہمیں خطرہ مول لینا چاہیے۔ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب ابی ریحان نے دیوار سے دیکھا کہ جنوبی دروازے کے سامنے جو دستہ تھا وہ وہاں سے ہٹ رہا تھا جیسے محاصرہ اٹھایا جا رہا ہو۔ ادھر صدر دروازے اور مغربی دروازے پر ہلہ بولا جانے لگا۔ دیوار کے اوپر تیر انداز شہریوں کا جو ہجوم تھا وہ بھی انہی دروازوں کے قریب چلا گیا تھا۔ صورتحال میں کوئی تبدیلی آتی تھی تو دیوار کے لوگ بلند آوازوں سے اس کا اعلان کر دیتے تھے۔ اب انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جنوبی دروازے سے دشمن ہٹ گیا ہے، دوسرے دروازوں کا خیال رکھو۔ سورج غروب ہونے کے بعد ابی ریحان کھنڈر میں گیا۔ میرا پیغام پہنچ گیا ہے، اس نے کہا۔ جنوبی دروازے سے ہماری فوج ہٹ گئی ہے لیکن ہمارے سالاروں کی نظریں اس دروازے پر لگی ہوں گی۔ دروازہ آج رات کھلنا چاہیے، لیکن میں نے جو ترکیب سوچی ہے اس کے لیے ہم 3 آدمی کافی نہیں، کم از کم 10 آدمیوں کی ضرورت ہے۔ وہ ضرورت ہم پوری کریں گے۔ ایک لڑکی نے کہا ہمیں ترکیب بتاؤ۔ ہاں، بوڑھے نے کہا ان لڑکیوں کو لے جاؤ، لیکن ان کا مردوں کے لباس میں ہونا ضروری ہے۔ ابی ریحان نے کہا کسی کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو ان کا انجام سوچ لیں، اگر نوبت اس انجام تک آ گئی تو ہم اپنی جان پر کھیل جائیں گے۔ ایک اور لڑکی نے کہا۔ ابی ریحان نے انہیں بتایا کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ امیر انلس عبد الرحمن مریدہ سے دور اس کیفیت میں تھا کہ اس کے ساتھ جو دستے تھے انہیں اس نے دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ دستوں کا آپس میں تیز رفتار قاصدوں سے رابطہ تھا۔ ان دستوں کے چھاپہ مار جیش گھوڑوں پر سوار گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ اس علاقے کے لباس میں دیکھ بھال کرنے والے تجربے کار فوجی دشمن کی چوکیوں تک موجود تھے۔ عبد الرحمن نے اپنا ہیڈ کوارٹر ایک جگہ بنا رکھا تھا، لیکن وہ دن رات کا زیادہ تر وقت گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا اور ہر دستے کے کمانڈر کے پاس جا کر اس سے رپورٹ لیتا اور ہدایات دیتا تھا۔ دونوں سالار موسیٰ بن موسیٰ اور فرتون اس کے ساتھ رہتے تھے۔ عبد الرحمن کا انداز سپاہیوں والا تھا، لگتا تھا جیسے وہ میدان جنگ میں پیدا ہوا ہو اور یہیں جان دے کر دفن ہوگا۔ موسیقی کی تانوں اور حسن کی اداؤں میں مدہوش رہنے والا عبد الرحمن اس علاقے میں یوں مستعد اور چوکنا تھا جیسے چیتا اپنے شکار کے تعاقب میں جا رہا ہو۔ اس کی روحانی قوتیں اور جذبے پوری طرح بیدار تھے۔ وہ انسانی فطرت کی اس حقیقت کو لاشعوری طور پر واعظ کر رہا تھا کہ انسان چاہے تو اپنی روحانی اور جسمانی قوتوں کو بیدار کر کے آسمانی بجلی بن سکتا ہے۔ اگر کفار اس کوشش میں ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو انہیں مایوسی ہوگی۔ عبد الرحمن نے ایک رات اپنے دونوں سالاروں سے کہا سلطنت اسلامیہ سمٹے گی نہیں، پھیلے گی، بڑھے گی۔ انلس شہیدوں کی امانت ہے، انلس کی آبرو اسلام کی عفت ہے، ہم اسے خون سے پاک اور محفوظ رکھیں گے۔ اس کے سالار اس کی اس کیفیت میں اسے کہنے سے جھجکتے تھے کہ وہ زریاب اور سلطانہ کے طلسم سے نکل آئے۔ وہ ڈرتے تھے کہ ایسی بات کہہ دی تو وہ یہ نہ کہہ بیٹھیں کہ زریاب اور سلطانہ کو یہیں بلا لو، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہمیں فرانس کے شاہ لوئی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ عبد الرحمن نے کہا فتنہ جہاں سے اٹھے وہاں اللہ کی بجلی بن کر گرو۔ مریدہ کی بغاوت قابو میں آ گئی تو وہاں میں کسی پر رحم نہیں کروں گا۔ تاریخ مجھے انسان کش کہتی ہے تو کہتی رہے، اگر میں ذاتی رنجش کی بنا پر کسی کا خون بہا دوں تو اللہ مجھے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی سزا دے۔
لیکن اللہ کی راہ میں قتال کو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ کفار ہتھیار ڈال دیں، رحم کی بھیک مانگیں، دوستی کے لیے تمہارے قدموں میں سر رکھ دیں، تو بھی ان پر اعتماد نہ کرو۔ لیکن امیر محترم سالار فرتون نے کہا، قرآن کا حکم ہے کہ دشمن صلح کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو صلح کر لو، اور یہ بھی قرآن کا ہی حکم ہے کہ ان پر کبھی بھروسہ نہ کرو۔ عبد الرحمن نے کہا، ان سے دوستی نہ کرو، یہ تم میں فتنہ پھیلاتے ہیں۔ ان سے معاہدہ نہ کرو کہ جب انہیں فائدہ نظر آئے گا یہ تمہیں بتائے بغیر معاہدہ توڑ دیں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ ہمارے درمیان کیسے کیسے فتنے پیدا کر رہے ہیں؟ مریدہ میں بغاوت اس وقت ہوئی جب فرانس کی طرف ہم پیش قدمی کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے فرانس کو ہمارے حملے سے بچانے کے لیے بغاوت کی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بغاوت کا روح رواں کون ہے؟ سالار موسیٰ بن موسیٰ نے پوچھا۔ مریدہ کا فتنہ تو محمد بن عبد الجبار نے کھڑا کیا ہے، عبد الرحمن نے کہا، لیکن اس کی پشت پناہی عیسائی پیشوا کر رہے ہیں۔ ایک کا نام ایلوگئیس ہے، موسیٰ بن موسیٰ نے کہا، اور دوسرا ایلیارو ہے۔ ان دونوں کو گرفتار کیا جائے، عبد الرحمن نے کہا۔ مریدہ سے کوئی اطلاع نہیں آئی، مجھے امید ہے کہ عبید اللہ بڑی جلدی شہر میں داخل ہو جائے گا۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ شہر میں جلدی داخل ہونے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ سرنگ لگانے والے جان کی بازی لگا کر دیوار تک پہنچنے کی کوشش میں شہید اور زخمی ہو رہے تھے، مگر شہر کی دیوار سے تیر بارش کی طرح آ رہے تھے۔ برچھیاں، پتھر، جلتی ہوئی لکڑیاں اور دہکتے ہوئے انگارے بھی نظر آتے تھے۔ پتھروں کی دیوار آگ کا پہاڑ بن گئی تھی۔ دروازوں کے اوپر جو برج تھے ان کے تیر انداز کسی کو دروازوں کے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ کمانڈروں اور سپاہیوں کا جوش و خروش اور ان کا بڑھ بڑھ کر ہلے بولنے کا انداز دیکھ کر عبید اللہ کو توقع تھی کہ وہ چند دنوں میں شہر میں داخل ہو جائے گا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے سپاہی دروازے نہ توڑ سکے تو مریدہ کے باقی شہریوں کے حوصلے توڑیں گے۔ قرطبہ والوں کی منجنیقیں دشمن کو نقصان پہنچانے کے قابل نہیں تھیں، کیونکہ مریدہ کے تیر انداز منجنیقوں کو اتنی آگے نصب نہیں کرنے دیتے تھے جہاں سے ان کے پھینکے ہوئے پتھر دیوار کے اوپر سے اندر جا سکتے۔ اندر ایک آدمی اپنی فوج کے لیے راستہ صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکیاں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی تھیں، لیکن ان کے لیے مردانہ لباس میں ہونا ضروری تھا۔ ان کے ساتھ 2 آدمی تھے، ان کے پاس برچھیاں، تلواریں اور خنجر بھی تھے۔ مردانہ کپڑوں کی کمی تھی، ان کے پاس جو کچھ تھا اسی کو استعمال کر کے انہوں نے لڑکیوں پر پردہ ڈال لیا تھا۔ ان کے سر، چہرے، کندھے اور سینے چادروں میں ڈھک گئے تھے۔ رات کی تاریکی سے بھی فائدہ اٹھانا تھا۔ دراصل وہ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے ابی ریحان کھنڈر سے نکلا۔ اس کے ساتھ 2 جوان آدمی اور 10 جوان لڑکیاں تھیں۔ ان کی کامیابی کے لیے ضروری تھا کہ شہر میں ہنگامہ اور بھاگ دوڑ ہو۔ اتفاق سے بھگدڑ یوں پیدا ہو گئی کہ قرطبہ کی فوج منجنیقیں آگے لے آئی تھیں۔ اب ان کے پھینکے ہوئے وزنی پتھر دیوار کے اوپر سے اندر آ رہے تھے۔ کئی پتھر مکانوں کی چھتوں پر گرے۔ وہاں کے رہنے والے لوگ گھروں سے بھاگ اٹھے۔ ان کی بھگدڑ سے وہ لوگ بھی گھروں سے نکل بھاگے جو سوئے ہوئے تھے۔ شہر میں شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ابی ریحان کا رخ جنوبی دروازے کی طرف تھا۔ اس نے کچھ اور آگے جا کر اپنے ساتھ کے آدمیوں اور لڑکیوں کو آخری بار بتایا کہ وہ کیا کرے گا اور انہیں کیا کرنا ہے۔ اس نے انہیں یہ بھی کہا کہ اب اس طرح ایک دوسرے سے دور دور ہو جاؤ جیسے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ اس نے انہیں بہت تیز چلنے کو کہا، کیونکہ افراتفری ایسی تھی کہ وہاں کوئی آہستہ چلتا ہی نہیں تھا۔ آہستہ چلنے والے پر شک ہو سکتا تھا۔ جنوبی دروازہ قریب آ گیا۔ وہاں 4-5 مشعلیں جل رہی تھیں۔ شہر میں شور اور بھگدڑ زیادہ ہو گئی تھی۔ دروازے کے سامنے اور دائیں بائیں کم و بیش 50 آدمی کھڑے تھے۔ دروازے کے قریب اوپر برجوں میں تیر انداز تھے، لیکن وہ سست ہو چکے تھے کیونکہ ادھر سے قرطبہ کی فوج ہٹ گئی تھی۔ ابی ریحان نے اپنی ٹولی کو اندھیرے میں چھپا دیا اور خود بہت تیز دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ ان لوگوں کی زبان جانتا تھا۔ اس نے سخت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا،
یہاں اتنے زیادہ آدمی کیا کر رہے ہو؟ اس دروازے کے سامنے کوئی فوج نہیں، ادھر صدر دروازہ ٹوٹ رہا ہے، مسلمان اندر آنے ہی والے ہیں۔ مجھے یہ کہہ کر تمہاری طرف دوڑایا گیا ہے کہ تم سب کو صدر دروازے پر لے آؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں 4-5 آدمی ٹھہرو، باقی سب ادھر چلے جاؤ، جلدی آؤ بدبختوں، شہر ہاتھ سے جا رہا ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی فیصلہ کیا کہ کون اس دروازے پر رہے۔ باقی سب صدر دروازے کی طرف دوڑ پڑے، پیچھے 4 آدمی رہ گئے۔ ابھی ریحان بھی وہاں سے ہٹ آیا، اس نے اپنی ٹولی ساتھ لی اور جنوبی دروازے کی طرف گیا۔ یہ اس کی بنائی ہوئی اسکیم کا دوسرا مرحلہ تھا۔ اس کی ٹولی ان 4-5 آدمیوں پر ٹوٹ پڑے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ لڑکیوں نے انہیں برچھیوں اور تلواروں سے ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ ابھی ریحان نے اپنی ٹولی سے کہا کہ وہ باہر فوج کو اطلاع دینے جا رہا ہے اور باقی سب دروازے میں موجود رہیں تاکہ کوئی ادھر آ نکلے تو دروازہ بند نہ کر سکے۔ اوپر کے برجوں سے 3-4 آدمی نیچے آئے، مشعلیں جل رہی تھیں۔ انہوں نے دروازہ ذرا سا کھلا دیکھا، ابھی ریحان باہر نکل رہا تھا۔ برجوں سے آنے والوں نے اسے دیکھ لیا۔ دروازے کے قریب خون میں ڈوبی ہوئی لاشیں بھی پڑی تھیں۔ ایک آدمی نے ابھی ریحان پر برچھی پھینکی جو ابھی ریحان کے پہلو پر اتر گئی۔ اس کے دونوں ساتھیوں اور لڑکیوں نے ان سب آدمیوں کو ختم کر دیا۔ ابھی ریحان گر پڑا تھا، اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور ایک آدمی دوڑ کر باہر جاؤ، آگے جا کر دائیں کو ہو جانا، وہاں کسی سے کہہ دینا کہ جنوبی دروازہ کھل گیا ہے۔ ایک آدمی دوڑایا گیا، لڑکیاں ایک آدمی کے ساتھ وہیں رہیں۔ وہ ادھر ادھر چھپ کر تیار رہیں کہ کوئی اندر سے آ جائے تو اسے ختم کیا جائے۔ وہ تو سیلاب تھا جو انسانوں اور گھوڑوں کی صورت میں جنوبی دروازے سے اندر آیا۔ دیوار سے تیر چلائے گئے جن سے قرطبہ کی فوج کے کئی آدمی گھائل ہوئے، لیکن اب تیر اس فوج کو نہیں روک سکتے تھے۔ یہ ایک باقاعدہ فوج تھی، تجربے کار تھی، قلعے اور قلعوں جیسے شہر سر کرنا جانتی تھی۔ اس کے کمانڈر تھے، ہر ایک سپاہی کو معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پورا ایک دستہ اندر آ گیا تو اس کا کچھ حصہ دیوار پر چڑھ گیا، مشعلیں جلا لی گئیں، تیر انداز کٹنے لگے۔ اس دستے کے ایک اور حصے نے ایک اور دروازہ کھول دیا۔ اب باغی زندگی اور موت کا معرکہ لڑنے لگے۔ اس وقت کا ایک مورخ عابدین کی، جس کی تحریروں کے حوالے بعض یورپی تاریخ دانوں نے دیے ہیں، ایک تحریر بڑی اہم ہے۔ مولدین کو معلوم تھا کہ وہ بغاوت کے مجرم ہیں، وہ کوئی الگ بادشاہی یا سلطنت نہیں تھی۔ شکست کی صورت میں اس کے ساتھ صلح سمجھوتے کا معاہدہ ہوتا یا تاوان مقرر کیا جاتا۔ مولدین نے خلافت کے خلاف بغاوت کی تھی، انہوں نے امارت کی توہین کی تھی اور مسلمان خاندانوں کو لوٹا، اور ان کا انتہائی ذلیل جرم یہ تھا کہ انہوں نے مسلمان مستورات کی بے حرمتی کی تھی۔ اس لیے وہ اس سزا سے آگاہ تھے جو انہیں ملنے والی تھی۔ اس سزا سے بھاگنے کے لیے وہ ایسی بے جگری سے لڑے کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ یہ لڑائی گلیوں میں اور گھروں کے اندر بھی لڑی جا رہی تھی۔ دونوں فریقوں کے نعرے ٹکرا رہے تھے۔ مسلمانوں کے کسی سالار کے کہنے پر یہ للکار سنائی دینے لگی، کسی کو زندہ نہ چھوڑو، کوئی کافر زندہ نہ رہے۔ اور جب صبح ہوئی تو گلیوں میں خون بہہ رہا تھا، چلنے والوں کے پاؤں پھسلتے تھے۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ نے شہر کے دروازے کھلنے کی اطلاع ملتے ہی ایک تیز رفتار قاصد اس پیغام کے ساتھ امیر انلس عبد الرحمن کی طرف دوڑا دیا تھا کہ دروازے کھل گئے ہیں، ہم شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ جنوبی دروازے سے ایک دستہ اندر چلا گیا ہے۔ عبید اللہ نے شہر میں داخل ہوتے ہی حکم دیا کہ سرکاری عمارتوں اور حاکموں کی رہائش گاہوں پر حملہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک چھاپہ مار جیش کو خزانے پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ خود اپنے محافظ اور کچھ نفری کو ساتھ لے کر قید خانے کو گیا۔ وہاں معمولی سی مزاحمت ہوئی۔ قید خانے کے داروغہ سے کہا گیا کہ وہ امیر مریدہ کو اور اس کے جتنے آدمی قید میں ڈالے گئے تھے باہر لے آئے۔ دوسرا حکم جو سالار اعلیٰ عبید اللہ نے بھی دیا اور سالار عبد الرؤف نے بھی، کہ محمد بن عبد الجبار، ایلوگئیس اور ایلیارو کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ مشکل یہ تھی کہ فوج میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ان تینوں کو جانتا پہچانتا ہو۔ محمد بن عبد الجبار کو صرف سالار پہچانتے تھے۔ ان کی گرفتاری کے لیے شہر کے دروازے بند کر کے
وہاں پہرے کھڑے کر دیے تھے، لیکن بہت وقت گزر چکا تھا۔ جنہیں شہر سے نکلنا تھا وہ پہلے ہی نکل گئے تھے۔ عبد الرحمن کے پاس جو ہی قاصد پہنچا، اس نے سالار موسیٰ بن موسیٰ اور سالار فرتون سے کہا کہ وہ دستوں کی نقل و حرکت اسی طرح جاری رکھیں، اور اگر فرانس کی فوج نظر آئے تو اسے آگے نہ بڑھنے دیں اور پسپا بھی نہ ہونے دیں۔ وہ خود اپنے محافظ دستے کے ساتھ مریدہ کو روانہ ہو گیا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ دوسرے دن کے پچھلے پہر وہ مریدہ پہنچا۔ اس وقت بھی شہر میں لڑائی ہو رہی تھی۔ اپنے امیر کو دیکھتے ہی اعلان ہونے لگے، امیر اندلس آ گئے ہیں، امیر المومنین آ گئے ہیں۔ عبد الرحمن کا جھنڈا دیکھ کر فوج میں نیا جوش پیدا ہو گیا۔ عبد الرحمن نے حکم جاری کرنے شروع کر دیے۔ اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ کسی کو نہ بخشا جائے۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب باغی ہتھیار ڈالنے لگے اور ان سب کو ایک میدان میں جمع کیا جانے لگا۔ مشعلیں اتنی زیادہ تھیں کہ اندھیرے کا احساس ہی مٹ گیا تھا۔ عبد الرحمن کے ایک حکم کے مطابق فوجی لوگوں کے گھروں کی تلاشی لے کر مردوں کو باہر نکالنے لگے۔ محمد بن عبد الجبار ایلوگئیس اور ایلیارو کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ پادریوں کو بھی پکڑ لیا گیا۔ ہر شہری سے پوچھا جاتا تھا کہ اس نے کس کے کہنے پر بغاوت کی تھی۔ ہر آدمی کسی نہ کسی کا نام لیتا تھا۔ اس طرح بے شمار آدمیوں کو الگ کر لیا گیا۔ یہ سلسلہ 2 دن چلتا رہا۔ جس کسی پر قیادت کا شک ہو اسے الگ لے گئے۔ شہریوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کہا گیا کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو بتا دیں کہ وہ کس کس کو اپنا قائد سمجھتے ہیں۔ اس طرح کچھ اور آدمی سامنے آ گئے اور مسلمانوں کے گھروں کو جلانے والے بھی سامنے آ گئے۔ عبد الرحمن نے حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ان سے کہا گیا کہ جو کوئی محمد بن عبد الجبار ایلوگئیس اور ایلیارو کی نشاندہی کرے اسے معاف کر دیا جائے گا، مگر کسی کو بھی ان کا علم نہ تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تینوں قائد دروازے کھلتے ہی شہر سے نکل گئے تھے۔ محمد بن عبد الجبار لزبن چلا گیا تھا، ایلوگئیس اور ایلیارو کہیں اور پہنچ گئے تھے۔ اس دوران عبد الرحمن کو پتہ چلا کہ شہر کا پہلا دروازہ کھولنے والا ایک کمانڈر ابی ریحان تھا جس نے دروازہ کھول کر جان دے دی تھی۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اس کارنامے میں کچھ لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ عبد الرحمن نے ابی ریحان کے والدین اور بیوی بچوں کو اور ہر لڑکی کو دل کھول کر انعام دیا۔ مریدہ ایک اجڑا ہوا اور لاشوں کا شہر بن گیا تھا۔ عبد الرحمن سارے شہر میں گھوما، شہر کی صفائی اپنے آنکھوں دیکھی اور پہلے امیر گورنر کو جسے محمد بن عبد الجبار نے قید کیا تھا مریدہ کا امیر بنا دیا۔ قرطبہ میں چند دن پہلے اطلاع پہنچ گئی تھی کہ امیر اندلس عبد الرحمن واپس آ رہے ہیں۔ خوشامدی اپنے کرتب دکھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ محل کی سجاوٹ ہونے لگی۔ زریاب اور سلطانہ اپنے طور پر سرگرم ہو گئے۔ ان کے مخبروں نے اطلاعیں دے دی تھیں کہ فرانس کی طرف پیش قدمی تو رک گئی تھی مگر مریدہ کی بغاوت مریدہ والوں کے خون میں ڈوب گئی ہے۔ یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ عبد الرحمن میدان جنگ میں بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اسے شاید یاد نہ رہا تھا کہ وہ امیر اندلس ہے اور اپنے آپ کو شاہ اندلس کہلایا کرتا ہے۔ محل کے باغ کے ایک خوش نما اور پھولوں سے مہکتے ہوئے ایک گوشے میں سلطانہ ملکہ تروب اور مدثرہ ٹہل رہی تھیں۔ مدثرہ کو سلطانہ نے بلایا تھا اور وہ مدثرہ کے ساتھ ایسی دوستانہ اور پیار و محبت کی باتیں کر رہی تھی جیسے اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ ملکہ تروب، مدثرہ نے پوچھا، آپ کو جو بات کہنی ہے وہ کہہ دیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں میری ذرا سے بھی محبت نہیں۔ تو سنو مدثرہ، سلطانہ نے کہا، شاہ اندلس پر اپنا اثر ڈالنا چھوڑ دو۔ یہ ذہن میں رکھا کرو کہ تمہاری حیثیت معمولی سی ایک بیوی کی ہے۔ آپ کون سے اثر کی بات کر رہی ہیں؟ شاہ اندلس جذباتی انسان ہے، سلطانہ نے کہا۔ تم نے انہیں جذبات میں الجھا کر فوج کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ وہ نہیں جا رہے تھے۔ ان کا کام لڑنا نہیں، سپہ سالاروں کو اسی کام کی تنخواہ ملتی ہے کہ وہ لڑیں اور ملک کو دشمن سے بچائیں۔ وہ نہ خود جا رہے تھے نہ سالاروں کو جانے کا حکم دے رہے تھے۔ مدثرہ نے کہا، اگر وہ فوج کشی کا حکم نہ دیتے تو فرانس والے اندلس پر حملہ کر دیتے اور مریدہ کی بغاوت پر قابو نہ پایا جا سکتا۔ اگر وہ مارے جاتے تو کیا تم بیوہ نہ ہو جاتی؟
سلطانہ نے کہا، تمہارے بچے یتیم نہ ہو جاتے؟ خدا کی راہ میں مسلمان عورت اپنا سہاگ قربان کرنے اور اپنے بچوں کو یتیم کرانے سے پس و پیش نہیں کیا کرتی۔ مدثرہ نے کہا، اسلام کی آبرو ہم سے یہ قربانی مانگتی ہے، کیا شہید کی بیوہ کہلانے کو آپ برا سمجھتی ہیں؟ آپ کو شاہ اندلس سے کیا دلچسپی ہے ملکہ تروب؟ اگر وہ شہید ہو گئے تو آپ اگلے حکمران کی داشتہ بن جائیں گی۔ میں شاہ اندلس کی داشتہ نہیں، سلطانہ نے کہا، میں ان کے بچوں کی ماں بننے والی ہوں، میں ولی عہد کو جنم دوں گی۔ اندلس کی سرزمین ابھی ناپاک نہیں ہوئی کہ ان کا حکمران وہ ولی عہد بنے جس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ نکاح ہی نہ پڑا ہو۔ مدثرہ نے کہا، ناجائز بیٹا اندلس کا امیر نہیں بنے گا، اور یاد رکھو ملکہ تروب، میں شاہ اندلس کے ہاتھ میں آپ کی طرح شراب نہیں دوں گی، تلوار دوں گی۔ مدثرہ، سلطانہ نے رعب سے کہا، دل سے خوش فہمیاں نکال دو، جذباتی باتیں نہ کرو۔ میں تم سے درخواست نہیں کر رہی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ شاہ اندلس پر اپنا اثر ڈالنا چھوڑ دو۔ میں آپ کا حکم نہیں مان سکتی۔ مدثرہ نے کہا، کسی عورت کے خاوند کی داشتہ اس عورت پر حکم نہیں چلا سکتی۔ میں بنی امیہ کی بیٹی ہوں، داشتہ نہیں۔ مدثرہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ سلطانہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، زیر لب بولی، تمہیں بتا دوں گی کہ حکم داشتہ کا چلے گا یا بیوی کا۔